مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع توبہ کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ لیکن توبہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر بغیر توبہ کے اور اللہ کو اپنی منزل بنائے بغیر اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی تو یہ یقین کر لیں کہ یہ ایک فضول زندگی ہے، یہ ایک بیکار زندگی ہے، کیونکہ آپ کو توبہ کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور ہم سب تقریباً بغیر توبہ کیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی فضول زندگی گزارنے سے باز آ جانا چاہیے۔ اور توبہ کے سلسلے میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو کم از کم احساس ہو اپنی غلطی کا، اپنی جو منزل آپ نے یعنی جو گمراہی کا آپ شکار ہو چکے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر گمراہی کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، اور گمراہی کا راستہ دنیا کا راستہ ہے، عام طور پہ ہم سب لوگ دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، یعنی دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کی کامیابی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نیک اعمال آپ کریں گے تو یہ یاد رکھیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ یا نتیجہ نہیں نکلے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال جب تولے جائیں گے، وہ نیک اعمال جو بنائے توبہ، بنا کسی توبہ کے آپ نے کیے ہوں، اور وہ تمام اعمال جو دنیا کو مقصود بنا کے کیے گئے ہوں، وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، سب سے پہلے احساس گناہ ہونا چاہیے، یعنی جرم کا احساس سب سے پہلے ہے۔ ہم لوگ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں جرم کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ اپنے مقصود مطلوب و محبوب کو آپ پہچانا ہے آپ نے۔ لہٰذا توبہ کا تو پھر سوال ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں تو اور چلنا چاہتے ہیں تو توبہ اگر آپ کر بھی لیں تو وہ توبہ کس کام کی؟ بہرحال سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبۃ النصوح کا نام دیا ہے، خالص توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، سچی توبہ۔ تو یہ توبہ کی اہمیت آپ کی نظر میں ہونی چاہیے کہ ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو تلاش کرنا ہے جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے عمل کا ایک نمونہ بھی پیش کرے، اور آپ کو قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق آپ کی رہنمائی بھی کرے۔ تو اس کے حضور جا کے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اکیلے آپ نے نہیں کہ بند کمرے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توبہ کیسے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آئندہ کیا کرنا ہے، تو یہ تو ساری گڑبڑ باتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کو، ایک سچے بندے کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، اس کی معیت میں رہنا ہوگا، اس سے اپنا تعلق بنانا ہوگا، جو کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے بندے کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے، اس بندے کے پاس جا کے آپ نے اپنے ارادے کا اظہار کرنا ہوگا کہ میں تمام باطل مقاصد سے باز آ کے اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے توبہ کریں گے تو وہ بندہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اس کے حضور آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے اس سچے انسان کے دربار میں جا کے اللہ سے ندامت کا اظہار کرنا ہے، اور ان کے لیے یعنی وہ سچا شخص جو ہے اس کو رہنمائی بھی عطا فرمائے گا اور اس کو کامیابی کے راستے پر ڈال دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ تب اس سے راضی ہو جائے گا، اس کے گزشتہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے اس نے احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی توبہ کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم